یہ سودا کرنے والوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ التائبون، بار بار پلٹنے والے، وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرتے، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ العابدون، عبادت گزار۔ الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، ایک دوسرے معنی میں روزہ دار۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، کہ کن کن چیزوں کا کہاں تک کیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ یعنی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر ساری حدود، باؤنڈریز بتا دی گئیں کہ حلال حرام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، قسموں کی حفاظت کرتے ہیں، خود اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور جو بھی انہوں نے منت مانی ہو یا جو عزم اور ارادے ہوں، اپنے خیالات، اپنے معاملات، ان سب کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کی خاطر یہ سب کچھ خوشی سے کرتے ہیں۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں، جب وہ اسی حال میں مر جائیں شرک کرتے ہوئے، تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ان کی بخشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ان کے لیے دعا کا فائدہ نہیں، اس لیے اجازت بھی نہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی خون کے رشتے بھی، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یعنی بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو جہاں امید ہو کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور جہاں بات ہی ختم، بخشش ہے ہی نہیں ان کے لیے، تو پھر دعا بھی نہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے والد مشرک تھے تو ان کے لیے کیوں دعا کی؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب باپ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور بہت ناراض ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے نکلتے وقت کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، سأستغفر لک ربی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ انسانیت کے غم میں گھلنے والے تھے اور ان کے خیر خواہ تھے، اور ان کے دل میں لوگوں کی انتہا درجے کی ہمدردی تھی، حتیٰ کہ باپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے جان سے مار ڈالنے کی، اور ان لوگوں میں شامل ہے جو ان کے لیے آگ بھڑکا رہے ہیں۔ ایسا بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آگ بھڑکا رہا ہو؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا اس آگ میں، اور جب وہ وہاں سے نکل کر اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد کو ان الفاظ کے ساتھ ایک طرح سے رخصت کیا، یا ان سے رخصت ہوئے کہ میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گناہ معاف کر دے۔ کس درجے کی خیر خواہی ہے! تو فرمایا کہ وہ تو انہوں نے چونکہ اپنے باپ سے کہا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو منع ہو گئے، یعنی اپنے جذبات اور اپنی محبتیں سب ایک طرف رکھی اور اللہ کی بات مان لی۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار انسان تھے علیہ السلام، لأواہ حلیم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط کام پر اصراری کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مزید ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں دیتا۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی علیہ السلام کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی جنگ تبوک کے سلسلے میں جو کمی بیشی ہوئی اس کے بارے میں یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے درگزر کیا۔
اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی وہ کسی حد تک وہاں جانے سے جی چرانے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی سب حالتیں جانتا ہے. مثلا ہم نماز کے لیے کس دل کے ساتھ اٹھتے ہیں، زکوٰۃ کس دل کے ساتھ دیتے ہیں، کسی انسان کی خیرخواہی کس دل کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ کہ کوئی بھی کام جو اس کے لیے کیا جائے بہت خوشی سے کیا جائے، کیونکہ اس کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں. جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کس دل سے کوئی کام کر رہا ہے، مجبوری کے مارے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے یا دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. تو اس لیے یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا تھا. لیکن جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا، یعنی اس کے پیچھے نہیں چلے، ان کے دل پہ ایک حالت آئی تھی، ختم ہو گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں نیکیاں پھر برائیوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتی چلی جاتی ہیں. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے